اور یہ بتائیے گا یہ پھر آپ کے لیے کیا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آپ کی پارٹی نے ٹوٹل مسٹرسٹ شو کر دیا ہے تمام تر ملک کے جوڈیشل سسٹم پہ اور کہا ہے کہ چیزیں جو ہیں اب اپنے ہاتھ میں لے لی جائیں، انقلاب اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے اور پولیس والوں پہ یہ تمام تر چیزیں ان کے خلاف کرنا، تشدد کرنا، ان کے سر پھاڑنا، منہ پھاڑنا، یہ کہاں کا انقلاب ہے سر؟ دیکھیے دانیال صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ لکھی ہوئی باتیں تو ہو سکتی ہیں کہ جیسے اسکرپٹ ملا پڑھ کے سنا دیا، اس میں حقیقت جو ہے وہ دور سے بھی نہیں ملتی۔ 9 مئی کا واقعہ ایک آرکیسٹریٹڈ پلان تھا، فیل ہو گیا اور اس کو زیادہ فیل اس وقت کر دیا جب 8 فروری کو پاکستان کی قوم نے سب سے لیتھل ویپن استعمال کیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اس پہ بلیو نہیں کرتے، اور وہ ووٹ دے کے 3 کروڑ ووٹ دے کے انہوں نے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کے حق میں ووٹ کیا انہوں نے۔ اگر یہ بات جتنا پروپیگنڈا اس کا کیا گیا تھا کہ 9 مئی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا اور کیا کر دیا اور کیا ہونے والا تھا، اور یہ چند لوگ جن کو کھلی چھٹی دی گئی تھی کہ وہ مسلح افواج کے تمام کنٹونمنٹس پہ قبضہ کر لیں گے اور تمام ملٹری انسٹالمنٹ جو ہیں اس کو ختم کر دیں گے، ایسا تاثر دیا گیا۔ تو دیکھیے بات یہ ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں، اگر یہ بات سچ ہوتی نا، میں اس کے تھوڑا 9 مئی کی وہ تو ہوا سر ایونٹ میں بتاؤں کہ اس کے بنیادی پیرامیٹرز لیں۔ جی ابھی آپ نے دیکھا پچھلے کچھ مہینوں میں یو کے اندر مظاہرے ہوئے، اور مظاہرے میں انہوں نے وہ تمام راؤنڈ اپ کیے، کریکٹ، اور صبح شام عدالت لگا کے انہوں نے دنوں کے اندر انہوں نے ان کا ٹرائل کر کے ان کو سزا سنا کے جیل میں بند کر دیا۔ اب یہ 1.5 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، 1.5 سال کے عرصے میں کس نے ان کو روکا تھا کہ آپ ٹرائل نہ کرو؟ وہ لوگ جیلوں میں بند ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ ٹرائل ہو اور سزا ہو، اور انتظار میں ہیں، اور نہ اس لیے ٹرائل نہیں ہو رہا کہ ٹرائل کے لیے ریکوزٹ ایویڈنس نہیں ہے۔ اگر انکوائری کروائی ہوتی، کوئی جوڈیشل انکوائری ہوتی، کوئی اتھینٹک رپورٹ سامنے ہوتی، جو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ جو لوگ ملوث پائے جائیں گے آؤٹ آف انکوائری تو ان کے خلاف سزا بھی دیں، پروسیکیوٹ بھی کریں، اور ہمیں ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ جسٹس کا نظام جو ہے وہ صحیح انداز میں چلنا چاہیے بالکل، لیکن کسی کو پروسیکیوٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ گورنمنٹ اتحاد سر یہ کہتا ہے کہ اگر ملٹری کورٹس کے معاملہ جائے تو سزائیں ضرور ہو جائیں وتھ شیورٹی، اور مسئلہ یہی ہے کہ یہ عدلیہ، اور وہ تو خود کہتے ہیں کہ جوڈیشری کی جو پور رینکنگ ہے پاکستان کی، دیٹ ایکسپلینز کہ کیوں پروسیکیوشن نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ ہے سزائیں نہیں ہو رہی کہ انصاف ملٹری کورٹ میں ہوتا ہے۔ آپ ان کی ساری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ ملٹری کورٹ میں جس انداز میں سزائیں ہوتی ہیں، اپنے ان کا ایک سسٹم ہے، وہ تو الگ بات ہے۔ پی ٹی آئی دور میں بھی کئی کیسز چلے ہیں سر ملٹری کورٹ میں، نہیں وہ ابھی میں بتا رہا ہوں، لیکن وہ انصاف کا تو تعلق ہی کوئی نہیں اس کے ساتھ، اور یہ ایک سسٹم ہے جس کے اوپر کانسٹیٹیوشن نے بھی کہا ہوا ہے کہ یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ انکانسٹیٹیوشنل ہیں، اس سے پہلے کے فیصلے ہوئے ہوئے ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے جہاں ان کو سوٹ کرتا تھا، اگر یہ کہیں کہ جی جوڈیشری کی ناکامی ہے کہ یہ ججز نے اس کو ڈیلے کر دیا 9 مئی، جی تو اگر 9 مئی کا انہوں نے یہ ڈیلے کر دیا تو 8 فروری کے الیکشن سے چند دن پہلے 3 کیسز جو چل رہے تھے جیل ٹرائل کے، ان کو ڈے اینڈ نائٹ ان کی ایویڈنس کروا کے، ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے، اور نامکمل حالت میں ان کی سزائیں سنا دی گئی عمران خان کو، عدت کیس اور بہت سارے، کہ یہ جو ہے وہ بڑا سپیڈی ہوا ہے ٹرائل، کہ وہ اس جنرل الیکشن سے پہلے سزا سنا دیں تاکہ عوام میں بددلی آ جائے، پیدا ہو جائے کہ جی اب تو ان کا لیڈر جو ہے وہ 15 سال کے لیے 14 سال کے لیے وہ بک ہو گیا، اب تو عمران خان کا کوئی چانس نہیں ہے باہر نکلنے کے لیے، لہذا چھوڑو اب پی ٹی آئی کو۔ یہ اس کا پیچھے ریشنل تھا، اور کنہوں نے سزا سنائی؟ جج صاحبان جاتے ہیں رات کے 12-1 بجے تک، کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے، ہم نے یہ لکھنا ہے۔ اب پوچھیں یہ مجبوری کس نے دی ان کو؟ جج نے کس نے کہا سر ایسے واقعی کسی جج نے کہا ہے؟ آپ کبھی سوچیں کہ جج جو ہے سبارڈینیٹ کورٹ کا، اب یہ جو وہاں پہ ٹرائل کورٹ کے جج آ رہے تھے، یہ اپنے ہائی کورٹ کے ڈسپلن کے اندر کام کرتے ہیں، کریکٹ، صحیح ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈسپلن میں تھے، یا اگر کوئی تھا تو لاہور ہائی کورٹ کا وہی ہوگا، صحیح، دونوں ہائی کورٹس کی طرف سے تو کوئی انسٹرکشن نہیں آئی تھی کہ جج نے یہ ڈیوٹی روسٹر اس کا ڈیفائنڈ ہے، جب جیل ٹرائل ہوتا ہے اس کا ایک ڈیوٹی، دانیال صاحب اس کو کنفرم کریں گے، اس کا ڈیوٹی روسٹر کنفرم ہوتا ہے
کہ آپ نے صبح اتنا بجے عدالت لگانی ہے، اتنا بجے ختم کر دینی ہے. صحیح. رات کے 12 بجے کون سا ڈیوٹی روسٹر ہے؟ یہ کس کے انسٹرکشن کے تحت وہاں کام کر رہے تھے جج؟ اور کہتے تھے جب مجبوری ہے جی ہمیں تو بیٹھنا پڑے گا اور یہاں کام بھی کرنا پڑے گا اور وہ سزا نہیں. بٹ سر میں تاکہ آگے لے جاؤں یہ والا معاملہ ہے تو بہت سنگین بات ہے. ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں جی پلیز کہ یہ جب آپ ڈو یو اگری ود دس کہ اب ریولیوشن کی طرف جانا پڑے گا تمام؟ آپ کے سر فاؤنڈر کہہ رہے ہیں ریولیوشن کا سوال یہ ہے کہ جب انسان ایگزسٹنگ سسٹم سے جس کی بنیاد ڈیموکریسی اینڈ رول آف لا پہ ہو، کریکٹ، جب آپ بدل ہو جائیں، بدل کیسے ہو جائیں کہ آئین ایک سپریم ڈاکومنٹ ہے، اس کو آسمانی صحیفہ کے بعد سب سے سیکرڈ ڈاکومنٹ ہے کسی قوم کا، کانسٹیٹیوشنل پاکستان کا آئین پاکستان. کریکٹ. اب کانسٹیٹیوشن کو تو آپ نے بالائے طاق رکھ دیا، آپ نے رول آف لا کو بدل دیا رول آف اتھارٹی کے ساتھ، وہ بھی ختم ہو گیا. ڈیموکریسی کی جگہ اب کیا ہو گیا؟ جب آپ نے رول آف لا کو بدلا تو کیا آ گیا؟ ڈسپوٹزم آ گیا. اب ڈسپوٹزم آ گیا تو جوڈیشری جو ہے وہ انڈرمائن کر دیا آپ نے، اور یہی وجہ ہوئی کہ آپ نے دیکھا کہ 6 ججز کا لیٹر جو ہے وہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس سے بڑی کون سی بڑی ایویڈنس ہے؟ صحیح، جس میں جی کہا جا رہا ہے کہ ہم پہ انپریسیڈنٹڈ دباؤ پڑا ڈالا گیا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انصاف ختم ہوگا تو ظلم شروع ہو جائے گا. صحیح ہو گیا. اور جب ظلم ہوگا تو ظلم کا پھر ڈائمنڈ کٹس ڈائمنڈ. پھر جو قائد اعظم نے بھی جب 1946 میں جب انگریز اور کانگریس مل گئے تھے تو انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن کی کال دے دی. I must say کہ یہ بڑا نا بہت ایک آپ سمجھے بڑا بیان ہے کہ ڈائمنڈ کٹ ڈائمنڈ، اور اگر ظلم ہو رہا ہے تو پھر ظلم کا جواب جب آپ نے عدالتیں دبند اس کام کے نہیں رکھی، بہت خطرناک اب عدالتوں کو اور کمزور کر رہے ہیں آپ دیکھیے سپریم کورٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سپریم کورٹ کو ایک سول کورٹ بنایا جا رہا ہے، شرجیل صاحب جنرل جو کانسٹیٹیوشن کورٹ بنا کر جو تجویز پیش کی گئی ہے، اور کس طریقے سے آئینی ترامیم کے ذریعے آئینی ترامیم کے، اور وہ آئینی ترامیم جو تھی وہ مسودہ کس انداز میں ووٹنگ کے لیے پیش ہو رہا تھا. تو یہ ان تمام